السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، آپس میں محبت نہیں ہے، اگر ایک شوہر کی ایک بیوی کے ساتھ اور ایک بیوی کی اس کے شوہر کے ساتھ محبت و الفت کا معاملہ نہیں ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی یہ عمل کر لے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میاں بیوی کی محبت نہ ختم ہونے والی اور لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے محبت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عمل آپ کو بتا دیتے ہیں، آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کام آئے گا۔ عمل شروع کرنے سے قبل میرے دوستوں اور میری بہنوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے۔ تو میرے دوستوں، عمل ایسا عمل ہے کہ اگر بیوی گھر کی آزادی کا باعث بنتی ہے، شوہر کا خیال نہیں رکھتی، اس سے محبت نہیں کرتی، ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے، تو شوہر کے لیے چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے اور یہ عمل کر کے پانی، جوس، شربت یا دودھ پر بیوی کو پلا دے، تو پھر اس کے پانی پینے کی دیر ہوگی، اس کی بیوی اسی وقت اس کی مریدہ بن جائے گی۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا تو بیوی یہ عمل کرے، انشاءاللہ دونوں میں نہ ختم ہونے والی محبت قائم ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے الفت و محبت کے ساتھ دونوں کی زندگی گزرے گی، زندگی پرسکون اور خوشحال بن جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں میرے دوستو، ہمارے گھروں سے، ہمارے ماحول اور معاشرے سے یہ لڑائی جھگڑے ختم کیسے ہوں گے؟ اس پر کئی دنوں سے بات چیت چل رہی ہے۔ ان لڑائی جھگڑوں میں ایک بڑا رول میاں بیوی کی لڑائی جھگڑوں کا ہوتا ہے۔ دونوں مل کر ایک گھر بناتے ہیں اور ان کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے تو یہ گھر برباد ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا تو نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور انہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بیوی کو ساتھی کہا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، پیار کے ساتھ ساتھ زندگی گزاریں، شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہیں دیا جائے۔ جب اینٹیں جڑتی ہے تو پھر مکان بن جاتے ہیں اور دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خاوند کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے کام لیں۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہو جاتے ہیں اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے نکاح کے بعد کی محبت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات میاں بیوی سمجھ لیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان محبت و الفت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل کیا جائے، اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں ہے اور ہر وقت کا جھگڑا ہے اور ہر وقت جلی کٹی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں، بحث و مباحثہ میں الجھے رہتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ تو کالا ہے۔ بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا شوہر کی طرف سے کوتاہی ہے، اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی کہتا ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ضرور پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم بیوی کے سائیڈ کا تذکرہ کریں گے کہ کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم شوہر کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا، تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ تو جو بھی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی۔ اس لیے گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ مرد اگر رسی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، لیکن عورت سوئی لے کر بھی گھر کو گرانا چاہے تو وہ مرد سے پہلے بڑی آسانی کے ساتھ گھر کو گرا لیا کرتی ہے۔ اسی لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا 100% عورت پر منحصر ہے۔ شوہر سے محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ یاد رکھیے کہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی شوہر کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کا یقین دلائے، صرف
صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں، اس کو محسوس بھی کروائیں کہ حقیقت میں بیوی اس سے محبت کرتی ہے۔ شوہر کے سامنے خود کو شرمیلی دکھانا جھگڑے کی بنیاد ہوتی ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے کہ جب بیوی شوہر کے پاس ہوتی ہے تو عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب وہی بیوی محفل میں ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے کھلکھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں جہاں محبت کی اظہار کے لیے کہا گیا ہے، وہیں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر جھگڑے کی بنیاد ہی یہ دیکھی گئی ہے کہ شوہر پیار بھی کرتا ہے، محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے کہ اس سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اظہار ایسے کرتی ہے جیسا مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ اس سے بڑی خرابی عورت اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔ جب شوہر چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے یہ سنہرا موقع ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ ایسی بات کہے، ایسے لفظوں کا استعمال کرے کہ شوہر کا دل خوش ہو جائے، شوہر کا دل باغ باغ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار آپ ذرا سوچئے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی، چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ خوبصورت اور مرغوب لگتی ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکرائی اور فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا پڑے اور فرمایا، اے عائشہ، تیرا جواب بہت ہی بہتر ہے۔ دوستو، آپ دیکھو تو صحیح، شوہر نے جو بات کہی، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر وہی بات کہی۔ شوہر سے محبت کا اظہار نہیں کرے گی تو پھر کس کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر محبت اظہار چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، عشق اور مشق کبھی چھپتے نہیں، یہ چھپ کر رہ ہی نہیں سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی طرح بیوی جب شوہر سے محبت کرتی ہے تو پھر یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو شوہر کی نظر میں گر جاؤں گی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول و فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو تو دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے پیش نہ آئے جیسے وہ تو بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی مانند ہے۔ یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ تو چلے دوستو، اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے دوستو اور میری پیاری بہنوں، وہ عمل جس کے کرنے سے میاں بیوی کے درمیان نہ ختم ہونے والی محبت قائم ہو جاتی ہے، وہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے الائچی پر یا پانی پر یا دودھ پر 100 بار یا قدوسو یا سلامو اور پھر 33 بار سورہ کوثر اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ یاد رکھیں کہ اول و آخر درود ابراہیم ضرور پڑھیں۔ 3 بار درود پڑھ کر پانی میں دم کر دیں، اور یہ پانی صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ اپنی بیوی کو یا شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جان لیں کہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کے سخت دل کو اللہ پاک نے کیسے موم کی طرح نرم بنا دیا ہے۔ ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دینا ہے۔ جیسے ہی اجازت مل جائے گی پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اجازت کے بغیر یہ عمل آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ اجازت لینے کے لیے نام لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر عمل کی اجازت مل جائے۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔